سب سے انٹرسٹنگ بات جس کو عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ پرابلمیٹک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ترانہ ہندی مخزن کے اکتوبر 1904 کے شمارے میں چھپی تھی. اسی شمارے میں اقبال کا ایک مضمون تھا قومی زندگی، اور وہاں قوم کا لفظ انہوں نے ہندوستان کی مسلمان قوم کے سینس میں یوز کیا تھا، نہ کہ ہندوستانی کی سینس میں. اور اس سے پہلے یہ سلسلہ سر سید احمد خان کے اس بنیادی لیکچر تک پہنچتا ہے جہاں سے ہمارا پورا رینائسانس کا، مسلم رینائسانس کا انڈیا میں کانسیپٹ شروع ہوا ہے. اور اس لیکچر کا حوالہ بھی بہت ہی کم دیا جاتا ہے، اور اس کو شاید ڈھنگ سے ایکسپلور تو کسی نے ہی کیا ہو. مجھے بھی پچھلے دنوں ہی وہ ہاتھ لگا اور ایک پزل کے ایک پیس کی طرف فٹ ہو گیا. اٹس 16 اکتوبر 1863 کلکتہ میں نواب عبداللطیف خان کے گھر پر انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا. وہاں اگین وہ بات قوم کی جب کرتے ہیں تو مسلمان قوم، لیکن اس کو وہ ایک انڈیا کے پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھتے ہیں. تو یہ جو اقبال کے ہاں یہ چیز ہے، اس کو بہت سمپلیفائی کر کے اگر کہیں تو یہ کہ ترانہ ہندی لکھتے ہوئے ان کے نظر میں وطن تو ایک ہی تھا ہندوستان، اس میں قومیں بہت سی تھیں جس میں سے ایک مسلمان بھی تھے. اور یہ کہنے والے یا سوچنے والے اقبال کوئی انوکھے نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے وہ پوری جو تہذیب ہے اس میں سر سید تک جہاں یہ نیشن اور یہ مسئلہ آرٹیکولیٹ ہوتا ہے نئے انداز میں، وہاں تک یہی ووکیبلری اور چیزیں موجود ہیں. اب جب ہم ترانہ ہندی کو دیکھتے ہیں تو اس میں کون سا پیج یہ 9 اشعار ایک پروسیس میں آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. ہر سوال، ہر شعر پر اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا پھر اگلے میں جواب بنتا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. تو اپنا وطن ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. سو از اٹ این آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ اور اے سبجیکٹو ون؟ That interestingly gets answered in the second شعر. غربت میں ہوں اگر ہم غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. تو بات دل کی ہے. اس کے باوجود اگرچہ بات دل کی ہی ہے، لیکن خارجی دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو اس کی افرمیشن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. یعنی کہ پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسماں ہمارا. اب سب سے اونچا پربت ہونا اور ہمسایہ آسماں کا ہونا، یہ یہاں سے ایک اسپرچول ڈائمینشن کی طرف چلا جاتا ہے کہ اگر وہ سب سے اونچا ہے تو پھر وہ آسمان سے زیادہ قریب ہے، تو پھر وہ جو اوپر سے میسج اتر رہے ہیں ان سے بھی زیادہ قریب ہوگا. اور یہ اس کی اب آگے آپ دیکھیں گے کہ اسی ڈائریکشن میں پوری نظم چلی جائے گی. لیکن یہ اسٹیبلش وہیں ہو گیا تھا جہاں بلبلوں کا ذکر تھا، بلبل کا ذکر تھا کہ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. کیونکہ بانگے درا حصہ اول پوری کی پوری میں اقبال نے جہاں بھی پرندے، خاص طور پہ بلبل کا ذکر کیا تو اس سے مراد روح ہے. جہاں بھی وطن کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد جنت ہے، اور وہ کانسیپٹ رومی والا ہے، نیستاں اور وہ سارا. اور ان دونوں کو ملانے کی ان کے ہاں کنسسٹنٹلی ایفرٹ نظر آتی ہے. جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے.
اور بعض نظمیں ایسی ہیں جہاں یہ دونوں میننگز مل جاتے ہیں. اٹس پن دیئر، پرندے کی فریاد. اب وہ جو فریاد کر رہا ہے قید سے آزاد ہونے کی، تو ایک طرف تو آپ اگر وہ روح ہے تو وہ باغ کی بہاری، وہ سب کا چہچہانا، باغ رضواں یا وہ، اور الستو بربکم، سب کا چہچہانا. اس میں مولانا روم کے اشعار ترجمہ بھی ہو جاتے ہیں اسی نظم میں آگے. اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ ہندوستان کی اس وقت کی سچویشن پر تو وہ اپلائی ہوتا ہی ہے. یہاں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ پربت سب سے اونچا ہے، آسمان کے قریب ہے، اس لیے اس کے وہاں سے جو ندیاں نکلتی ہیں وہ ہمارے وطن کو جنت جیسا بنا دیتی ہیں. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا. رشک جناں یعنی جنت کو جس پہ رشک آئے. اب اس میں یہ انڈیا میں ایک دفعہ میں نے یہ انٹرپریٹیشن دہلی میں پیش کیا تھا، تو اس میں فوراً جو ہے وہ لوگوں نے اس کو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اور انکریجنگ انداز میں ملایا انڈین میتھولوجی کی بعض چیزوں سے، کہ گنگا کا جو اوریجن اس میں ہے تو وہ سب کچھ، تو وہ آپ چاہیں تو اس سے بھی کنیکٹ یہ ہوتا ہے بالکل. اب ان کی وجہ سے یہ جو خطہ ہے یہ اس کا ایک ایسوسیشن جنت کے ساتھ ہو گیا ہے. اس لیے از اٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس کہ کچھ کارواں تھے جو کہیں سے چلے تھے اور وہ یہاں آ کر کے رک گئے. اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. So what were they looking for? Ganga would probably remember. Why did they stop here? So there is that connotation. And that thing which they were looking for then becomes ambiguous, because on one hand it was something spiritual, on the other hand they stopped here. So now this place which they have got, it becomes a converge of both without losing either. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اب یہ ہندوستان جو ہے جس کا بیک گراؤنڈ یوں اسٹیبلش ہو گیا کہ اٹس اے کنورج آف سم تھنگ اسپرچل اینڈ سم تھنگ ٹرانزینٹ اینڈ فزیکل. ابھی وہ دونوں چیزیں مسٹری میں ہیں. اس کے بارے میں پھر ایک ہسٹوریکل آبزرویشن آتی ہے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. جتنی کنٹمپرری سیولائزیشنز ہیں انڈیا کی وہ تو ختم ہو چکی ہیں. ان کے جو ریلیجنز تھے اب ان کے فالوورز باقی نہیں رہے ہیں، مگر انڈیا کا ایک جو اسپرچل جرنی وہاں سے شروع ہوتا ہے وہ چلا آ رہا ہے تھرو کنورژنز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ دا سیولائزیشن ہیز اسٹیڈ اینڈ دیٹ اوریجنل ریلیجن ہیز آلسو اسٹیڈ. اینڈ اسلام دین کلیمز ٹو بی a heir to all ancient religions. So جو خود مسلمان ہیں کسی پرانے ریلیجن کا جس کے ڈیوائن اوریجن ہو، اس کا اسلام میں کنورٹ ہو جانا اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس ریلیجن کی شکست یا اس کا ختم ہو جانا نہیں سمجھا جا سکتا تھا، بلکہ اس کا ایک طرح سے اپنے نیکسٹ لیول کی طرف بڑھنا. اگر اسلام کا وہ کلیم آپ فیس ویلیو کر لیں تو اس لحاظ سے that ancient civilization has survived all its contemporaries. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے، لیکن وہ بات کیا ہے؟ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اب وہ بات کیا ہے؟ That is the question.